اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، رفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائیں تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے۔ نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے، اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لے، تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلا نا اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے، تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مخصوص سی مادہ پرستی، ایک مخصوص سا مزاج، دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا، تو ڈھیر سارا کچھ شخص اچھا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلائیاں پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ بھلائیاں کسی میں پائی جاتی ہیں، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا شستہ اس کا مزاج ہے، لیکن ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اچھائیاں اپنی جگہ پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، ہمارے کس کام آ سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا سود مند۔ یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی، اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ والا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے، صبر کی نصیحت کرتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے، دعا بھی فرماتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کہ ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے، دعوت دے نہ دے، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا، میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، مال و اسباب چھوڑ کے جائے، تو وہ اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا، اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا، یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے۔ شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی، آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے 2 قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو وہ شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے، یار اس نے یہ کہا تھا، باتیں کھٹکتی ہیں۔ کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو، بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے، لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہگار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنا ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے۔ بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے، بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہو نہ والد صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا۔ وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم، اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے، خدا را
یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا. شفقت پدری، اگر مرشد ہو نا کبھی مرشد کریم، تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے. کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے، پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگوں تانے. مشکل کام ہے استاد صاحب. وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے او میں بڑی محنت کی تھی جی ہم تے چل گیا 6 کو مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ. میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی. نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے. یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں. جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں. رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا. حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو. اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے. حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے. وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا. اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت غم امت نادار آئے. وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. وہ دیکھو نا، امتی امتی کہتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے. حضور کے پہلو میں غم ہے امت. یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما. اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے. کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توان و کرہن ساتھ ہی رہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا. بنتے نہیں. یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتے میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان. کاٹ دیا. اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے. اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں، پیریڈ لگانے ہیں، آپ کو کون سی کتاب دے دیں، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں تم مجھے سبق نہ کوئی دو، تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق بچے سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، بڑے بڑے، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے.
वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्जाम लगाया गया है, इसने कोई खता नहीं की, ये जाती अनाज पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ कर दो, ये वकील होता है। और शफी वो होता है जो